मेरी दोस्त ने एक अमीर लड़के से मुद्दा कर रखा था। उस लड़के ने उसे अलग फ्लैट में रखा हुआ था। मैं जब अपनी दोस्त की अय्याशी भरी जिंदगी देखती तो मेरा भी दिल चाहता कि मैं भी किसी के साथ ऐसे ही वक्त गुजारूं। पर आखिर मैंने अपने घर वालों को बताए बगैर अपने दफ्तर के मालिक के साथ। मगर एक रोज़ ये देखकर मेरी चीखें निकल गईं कि मैं जब दौड़ती भागती सिनेमा पहुंची तो निम्रा बड़ी बेताबी से मेरी राह देख रही थी, क्योंकि फिल्म शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया था। सिनेमा में आजकल हॉलीवुड की माजी की मकबूल फिल्मों की नुमाइश चल रही थी, जिन्होंने माजी में रिकॉर्ड बिजनेस किया था। कोक इन फिल्मों की सीडीज दस्तियाब थी, लेकिन बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखने का जो मज़ा था वो छोटी स्क्रीन पर कहाँ। निम्रा जेम्स बॉन्ड की काफ़ी फ़ैन थी। जब सिनेमा में जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्ड फिंगर लगी तो उसका दिल मचल उठा। उसने बुकिंग पहले ही करवा ली थी। ख्याल था कि फ़िल्म बहुत रश लेगी, लेकिन वहाँ रश नहीं था, क्योंकि आजकल वहाँ कुछ नई फिल्मों की नुमाइश धड़ल्ले से हो रही थी। मैं चूँकि देर से आई थी, इसलिए हमें अंदर दाखिल होने में आधा पौना घंटा ताख़ीर हो गई थी। वो मेरा हाथ पकड़ के एक तरफ ले जाकर बोली, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि फ़िल्म 3 बजे शुरू होगी? मैंने कहा, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया था। रिक्शा और टैक्सी में भी आती तो देरी हो जाती। जब हम दोनों फिल्म देख के सिनेमा हॉल से निकली तो दिन रात की आगोश में समा चुका था और बर की रोशनियाँ अंधेरे का सीना चीर रही थी। हम दोनों को फिल्म बहुत पसंद आई थी। ये हंगामों से भरपूर एक सनसनीखेज फिल्म थी। जब हम दोनों सड़क पर आईं तो फिल्म का सहर टूट चुका था। बस स्टॉप की तरफ जाते लड़कियों और औरतों के हजूम को देखकर मैं सोचने लगी कि शायद ही बस में सवार हो सकूंगी। आसमान पर गहरे स्याह बादलों के टुकड़े आवारागर्दी कर रहे थे, जैसे बरसने पर तुले हुए हों। अगर खुदा न खास्ता बारिश हो गई तो सड़कों पर पानी और कीचड़ फैल जाएगा और मुझे सख्त परेशानी उठाना पड़ेगी। मैं और निम्रा एक दूसरे का हाथ थामे ज़रा संभल संभल कर चल रही थी। दफ्तन निम्रा ने अपना हाथ छुड़ा लिया तो मैंने चौंक कर देखा। उसके चेहरे पर परेशानी की परछाई तक न थी। फिर वो मुस्कुराती हुई बोली, आलिया मैडम, चलो हम तुम्हें क्रीम कॉफ़ी पिलाएं। वो जो रेड रोज़ रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है ना, वहाँ की कॉफ़ी बहुत उम्दा होती है। कॉफ़ी? मैंने उसे घूर के देखा। क्या तेरा दिमाग चल गया है? क्या ये कोई कॉफ़ी का वक्त और मौका है? मेरे इनकार के बावजूद वो मुझे लेकर रेस्टोरेंट में आ गई। देखो किस कदर भीड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लंगर खुला हुआ है। मैंने दाएं बाएं की सिमत इशारा करके कहा, एक भी टेबल खाली दिखाई नहीं देती है। वो कहने लगी, टेबल तो मिल जाएगी, लेकिन आधे घंटे तक कोई बस नहीं मिलेगी। चलो कैबिन में बैठते हैं। बस तो आधे घंटे बाद ही मिलेगी। थोड़ा वक्त गुजर जाएगा तो बस के इंतज़ार में खड़े मुसाफिर भी कम हो जाएंगे। इतनी देर में क्यों ना कॉफ़ी का एक कप हो जाए। फिर वो मेरा बाजू थाम कर उस कैबिन की तरफ बढ़ गई, जिसमें से एक जोड़ा निकल रहा था। बैठते ही निम्रा ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वेटर चला गया तो मैं उस पर ज़रा गुस्सा दिखाने लगी। निम्रा यार, तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं। तुम तो आज़ाद पंछी हो, मगर मुझे घर पहुंचते ही घर वालों की तरफ से इस तरह के सवालात और पूछगिछ होगी जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ और अदालत के कटहरे में खड़ी हूँ। क्या आज ही फिल्म देखना ज़रूरी था? वो लापरवाही से कहने लगी, मेरी मासूम सी दोस्त, जुमा के दिन फिल्म नहीं लगनी थी। उसने मेरी ठोड़ी पकड़ के हिलाई। मैंने गहरा सांस लेते हुए फिक्रमंदी से कहा, अब मेरा जल्द घर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तुझसे तो बास परस करने वाला कौन है भला? मगर मैं अगर रात देर से घर पहुंची तो सिर्फ घर वालों को ही नहीं, मोहल्ले से गुजरते हुए अड़ोस पड़ोस की खालाओं और चाचियों को भी तफसीलात बतानी पड़ती हैं। फिर घर वालों की मायने खेज निगाहें और जहर में बुझे हुए सवाल तीर की माने दिल में उतर जाते हैं जब तक उनकी तसल्ली ना हो। इन तीरों की बारिश होती रहती है। वो आगे से मुझे कहने लगी, गोया तुम एक घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में कदम रखती हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और एक तुम्हारे घर वाले अभी भी वही हैं, पुराने दौर के। इस बात ही का तो रोना है। मैं कहते कहते रुक गई, क्योंकि वेटर कॉफ़ी ले आया था। जब वो चला गया तो मैंने कहा, घर का हर मर्द मेरे लिए दीवार बना हुआ है, तुम ये दीवारें गिरा क्यों नहीं देती हो? निम्रा ने मुझे ज़रा तलक लहजे में कहा, यार आखिर तू घर चला रही है, मुलाजमत करती है और कमाती है। क्या कुछ भी तुझे नसीब नहीं? तेरी तो सबको हर तरह से इज्जत और कदर करनी चाहिए। मैंने उसकी तलखी भांपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं बड़ी कमज़ोर और बेबस सी लड़की हूँ, और मेरे लिए इन दीवारों को गिराना आसान नहीं है। अब कि मेरी आवाज़ भी ज़रा भरा सी गई और मैंने कहा, निम्रा मुझे तो तुझ पर रश्क आता है।
تمہاری زندگی پر رشک آتا ہے۔ رشک کی بات ہی تو تھی، کیونکہ نمرا نے جو دنیا بسائی ہوئی تھی وہ اس کی اپنی تھی۔ وہ میری طرح نہیں، بلکہ ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور بے نیاز، بے پرواہ تھی، بالکل ایک آزاد پنچھی کی طرح۔ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ دوسرے شہر کے قصبہ میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ یہاں ملازمت کر رہی تھی اور کبھی کبھار ہی اپنے گھر جاتی تھی۔ کئی برس تک وہ ایک بیوہ خاتون کے مکان میں رہتی رہی تھی۔ پھر ایک نجی تقریب میں ایک شخص سے اس کا تعارف ہوا۔ پہلے تو دونوں میں دوستی ہوئی اور پھر اکثر باہر اکٹھے گھومنے پھرنے جانے لگے۔ اس شخص کا کافی اچھا کاروبار تھا۔ وہ آزاد خیال شخص تھا اور بال بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف نمرا بھی ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے دونوں نے باہمی سمجھوتے کے تحت ایک مخصوص مدت کے لیے نکاح کر لیا۔ ان کے درمیان ایک تحریری معاہدہ طے پایا تھا۔ اس کی روح سے جب نمرا کے والدین اسے بلائیں گے یا جب بھی دونوں باہم مشورے سے الگ ہونا چاہیں، وہ تب اس شادی کو منسوخ کر کے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ اس شخص کا یہی کہنا تھا کہ وہ مستقل اسے شادی نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے نمرا کو ایک فلیٹ لے دیا تھا جہاں وہ اکیلی رہتی تھی، جبکہ وہ خود سوسائٹی کے ایک بنگلے میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتا تھا اور شام کو اسی فلیٹ میں اس کے پاس آتا تھا۔ اکثر وہ اپنی شامیں ہوٹل بازی کی نظر کر دیتے، پھر وہ اپنے فلیٹ اور وہ شخص اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ وہ تقریباً روز اس کے فلیٹ میں آتا، مگر رات 12 بجے کے بعد فوراً چلا جاتا تھا۔ نمرا کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ اپنی اس زندگی سے بے حد خوش تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے اطمینان اور شاہانہ انداز سے زندگی گزار سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک مخصوص مدت کے بعد اس شخص سے الگ ہو کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے بھی شادی کر سکتی تھی۔ وہ اپنی تمام تنخواہ گھر بھیج دیتی تھی، کیونکہ اس کا تمام خرچ تو اس کا وہی شوہر اٹھاتا رہا تھا۔ وہ اسے رقم دیتا کہ اس میں سے کچھ رقم پس انداز کر کے وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں بھی جمع کروا دیتی تھی۔ اس کے شوہر کو کاروباری دورے پر جب کبھی کسی دوسرے شہر یا باہر کہیں جانا ہوتا تو وہ ان دنوں میرے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا لیتی۔ اس بار بھی اس کا شوہر لاہور گیا تھا اور کئی دنوں سے ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اس نے میرے ساتھ فلم دیکھنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ میں صرف ایک بار ہی اس کے فلیٹ پر گئی تھی۔ مجھے اس کی ایسی بے فکر اور آرام دہ زندگی پر رشک آتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ ہم دونوں کی زندگی میں کتنا تضاد ہے۔ نمرا کے رہن سہن، نت نئے لباس، رکھ رکھاؤ اور اس کی باتوں سے فکر کی بو بھی نہیں آتی تھی۔ اس کی زندگی ایک آزاد پرندے کی سی تھی، اپنی مرضیوں، خود مختار، ہر پابندی سے آزاد و بے نیاز۔ وہ ہر دم کسی پرندے کی مانند چہچہاتی پھرتی نظر آتی تھی۔ اس کی شادی چاہے کچھ مدت کے لیے اور خفیہ ہی سہی، مگر فی الحال ایک خوشحال شخص کی بیوی ہونے کا فخر اسے حاصل تھا۔ پھر سوچتی کہ دوسری طرف میں اپنی تمام خواہشات کی لاش اپنے کندھے پر اٹھائے گٹ گٹ کر جی رہی تھی۔ فیکٹری کے ایک حادثے میں میرے ابو دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد جیتے جی موت سے ہمکنار ہو گئے تھے۔ اس سنگین حادثے نے ہمیں ایسا جھٹکا دیا تھا کہ ہمارے گھر کے پرکچے اڑ گئے تھے۔ اسی باعث میں نے اپنی تعلیم نامکمل ہی چھوڑ کر ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ اور 2 کمپیوٹر کورسز کر کے گھر کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ میری ایک مجھ سے چھوٹی بہن اور بھائی کی شادی کے بعد بھی میرے کندھوں سے یہ بوجھ اتر نہ سکا تھا، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ میرے گھر والوں کو میری شادی کی کوئی فکر نہ تھی۔ مجھے تو یوں لگتا کہ ان کا مجھے کبھی نہ بیاہنے کا ارادہ ہے، کیونکہ میرے بغیر گھر کا خرچہ چلنا محال تھا۔ سو میں ہانپتے اور منہ سے کف نکالتے ہوئے کولہوں کے بیل کی طرح محنت کر رہی تھی۔ میں اس دنیا میں خوش رہنا چاہتی تھی۔ اپنی ماں اور سب کی فرمائشیں اور ضرورتیں کسی نہ کسی طرح پوری کر کے مجھے بے پناہ مسرت محسوس ہوتی تھی۔ دل ایک عجیب سی طمانینت محسوس کرتا تھا، جیسے میں کوئی چراغ ہوں اور جس کی روشنی میں سب کھڑے بھیگ رہے ہوں۔ لیکن جب کبھی میں نمرا اور اپنی دوسری سہیلیوں کی زندگی میں جھانکتی تو میری آنکھیں چندیا سی جاتی، میرے دل پر تازیانہ سا لگتا۔ پھر مجھے بھی اس سکھی زندگی کے ٹھنڈے میٹھے ابشار کے چند گھونٹ پینے کی شدید خواہش ہوتی۔ مجھے لگتا کہ میں تو اپنے گھر والوں کی خوشیوں کی خاطر خود کی خوشیاں قربان کر رہی ہوں۔ میں اپنی ان سہیلیوں کی طرح دور، بہت دور نکل جانا چاہتی تھی، لیکن اس شہر میں رہتے ہوئے کہ جہاں گھر والے، جاننے والے اور رشتہ داروں کی ایک فوج ہو، وہاں اتنا بڑا اور جرأت مندانہ قدم اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ دفتر ٹیبل پر گلاس بجنے کے شور سے میرے خیالات کا سلسلہ ایک دم سے بکھر گیا۔
निम्रा शौक नज़रों से मुझे देख रही थी। फिर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। अरे मेरी मैडम, कहाँ चली गई? क्या तुम मुझे काहिरा के बाज़ारों और गलियों कोचों में तलाश कर रही हो? शरीर कहेंगी। मैंने उसके गाल पर हल्की सी चेत लगाई। तेरा जेम्स बॉन्ड कल ही लाहौर से आ रहा है। जल्दी से अब बिल अदा कर और मुझे अब घर जाना है। मैंने उसे उसके शौहर के हवाले से तंग किया था। जब हम दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर सड़क पार करने के लिए फुटपाथ पर आई, तब एक बड़ी सी गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी, जिसके नंबरों और स्टीयरिंग पर बैठे आदमी से हम दोनों वाकिफ़ थीं। वो हमारे लिए अजनबी नहीं था। वो रमीज़ थे, जो फ्रंट सीट पर बैठे थे और हमारे बॉस थे। उसने बड़ी शाइस्तगी से हमें लिफ्ट की पेशकश की। पहले तो मैं हिचकिचाई, क्योंकि मैंने रमीज़ तो क्या कभी किसी भी मर्द से लिफ्ट नहीं ली थी। इससे पहले भी मैं कभी उससे ज़्यादा मुखातिब ना हुई थी कि कभी ऐसा बहुत ज़्यादा मौका ही ना आया था। कि पहला इत्फाक था। एक लम्हे के लिए मेरी नज़र आसमान की तरफ उठी। गिरे हुए स्याह बादलों का अंधेरे और बारिश की रिमझिम इसी लम्हे शुरू थी। निम्रा तो फ़ौरन बैठने को तैयार थी, मगर मैंने कहा कि हम बस या रिक्शे से चले जाएंगे। मुझे तैयार ना पाकर वो मुझे घूरने लगी। उसके लहजे में खफकी भरी हुई थी। हम दोनों गाड़ी में जा बैठी। मैंने सोचा कि निम्रा को तो वैसे भी किसी बात का डर खौफ नहीं है। वो आज़ाद ख्याल लड़की है, बिल्कुल एक रंगीन तितली की मानिंद। गाड़ी में भी उसकी खिलखिलाहट ने मुझे एक नामालूम खौफ से बाहर निकाल दिया था। बताती चलूँ कि मैं जिस फैक्ट्री में मुलाजमत करती थी, रमीज़ उस फैक्ट्री में हाफ बिजनेस पार्टनर था। उसके बारे में तरह तरह की कई कहानियाँ मशहूर थीं कि उसकी अपनी काफ़ी ज़मीन और जायदाद है, काफ़ी अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। वो हंसमुख और शौक था और दोस्त नवाज भी। फैक्ट्री में भी अक्सर दूसरे वर्कर्स के दुखों में उनके काम आता था। मैंने नोट किया कि आज वो मुझे कुछ अलग नज़रों से देख रहा था, क्योंकि गाड़ी में मौजूद मिरर से भी बार बार उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। फिर वो पूछने लगा कि आप लोग फिल्म देखकर जा रही थी? ऐसा पूछते हुए उसने सामने से नज़रें हटाकर मेरी सरापा पर नाकदाना नज़र डाली। मैं पीछे की सीट पर खामोश बैठी थी। जी हाँ, मेरी बजाय निम्रा ने जवाब दिया। हमारी नाज़नीन आलिया महारानी और मैं जेम्स बॉन्ड की फ़िल्म देखकर आ रही हैं। अच्छा, तो फिर कैसी रही फ़िल्म? रमीज़ ने अब के अकबी मिरर में निम्रा को देखते हुए पूछा। वो कहने लगी, मैं तो इंडियन फिल्में देखती हूँ, लेकिन महारानी इंग्लिश फिल्में बड़े शौक से देखती हैं। आज उनकी खातिर ही मुझे अपनी पसंद की कुर्बानी देना पड़ी। झूठ! मैंने एकदम से निम्रा को देखकर घूरा। तुम पर भी जेम्स बॉन्ड का भूत सवार था। सारा रास्ता हम दोनों में टोक झोंक होती रही। रमीज़ ने पहले निम्रा को उसके फ्लैट पर ड्रॉप किया, हालांकि मेरा घर पहले पड़ता था। न जाने क्यों आज उसकी नज़रों में कुछ खास था। फिर वो मुझसे रास्ते में मेरी फैमिली, घर और इधर उधर की बातें करता रहा। उसकी गुफ्तगू शरीफाना, शाइस्ता और मुहज़्ज़बाना थी, जिससे मेरी सारी हिचकिचाहट दूर होगी। फिर जैसे मुझे उसे खौफ महसूस होना ख़त्म हो गया। उसने मेरे कहने पर मुझे मेरे घर से काफ़ी पहले ही उतार दिया और हाथ हिलाता हुआ नज़रों से ओझल हो गया। अब बारिश और हवा थम गई थी। मुझे मालूम था कि घर में मुझसे तरह तरह के सवालात होंगे, लिहाजा मैंने अपने घर वालों की वजह से रमीज़ को पीछे ही उतारने को कह दिया और गली तक रिक्शे में बैठ गई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया था। फिर मैं गली से घुटनों घुटनों पानी से होती हुई घर पहुंची। अंदर दाखिल होते ही माँ ने मुझे अजीब नज़रों से देखा, जैसे पूछ रही हों कि इतनी तेज़ बारिश में तुम बिल्कुल भी नहीं भीगी। उनकी मशकूक और कहरलूद निगाहों से बचने के लिए मैं तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई। जब मैं मुंह हाथ धोकर और लिबास बदल कर आई, तो अम्मी मेरे लिए चाय और पकौड़े ले आईं। मैंने एक पकौड़ा मुंह में रखा और अभी चाय का एक घूंट लिया ही था कि भाभी सामने आकर बैठ गई और फिर एक जहरीला तीर चलाया। बाजी, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैंने एक और पकौड़ा उठा के मुंह में रखा और जवाब दिया कि ट्रैफिक जाम में बस फंस गई थी। फिर वो कहने लगी, वैसे हैरत है बाजी कि इतनी तेज़ बारिश में आप बिल्कुल भी नहीं भीगी। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना सारा रास्ता आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ती। मैंने कहा, अल्लाह का बड़ा करम है, ट्रैफिक जाम में फंस जाना अच्छा हुआ। यहाँ जब बस से उतरी तो बारिश बिल्कुल थम चुकी थी। रास्ते में बारिश का पानी और कीचड़ था, इसलिए रिक्शा लेकर आ गई। मैंने बड़े ज़ब्त से जवाब दिया था। जाहिर है मैं और कहती भी क्या, इस बात का बतंगड़ बनाने वाली लड़की को भला किस तरह समझाती। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था। आखिर क्यों ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं? क्यों मेरे साथ इस अंदाज से पेश आते हैं? थोड़ी देर बाद
میرا چھوٹا بھائی لالو باہر سے آیا اور مجھ سے تمسخرانہ انداز میں پوچھا، باجی آپ نے گاڑی موڑ پر کیوں رکوا دی؟ جب گاڑی محلے میں داخل ہو ہی گئی تھی تو گھر تک لے آتی، بھلا گلی تک رکشے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ رکشے والے نے اس بارش میں 50 روپے تو لے ہی لیے ہوں گے۔ میرا اس کی بات سن کر دماغ بگ سے اڑ گیا۔ کیا مجھے ہر چھوٹے بڑے کے سامنے صفائی پیش کرنا ہوگی؟ کہ مجھے ایسا ہی صلہ ملتا رہے گا؟ میں چائے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سے امی کے پکارنے کی آواز آتی رہی مگر میں رکی نہیں۔ کمرے میں پہنچ گئی، میں نے الماری کے سہارے کھڑی ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ ادھر میری امی لالو کو بری طرح ڈانٹ رہی تھی، تو آتے ہی اس کے پیچھے پڑ گیا، بڑے چھوٹے کا بھی تجھے کوئی لحاظ نہیں ہے؟ وہ بھی تو مجھے تانے دیتی ہے اور ٹوکتی رہتی ہے۔ لالو اپنے دل کی بڑاس نکال رہا تھا۔ امی غصے سے کہنے لگی، وہ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، تجھے محلے کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے کام تلاش کرنا چاہیے۔ لالو بھی چینکتے ہوئے کہنے لگا، اسے میرے معاملے میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے جی میں جو آیا میں وہی کروں گا، مجھے کیا، تیری مرضی میں جو آئے وہ کر۔ میں اس کی بات سن کر زیر لب بڑبڑائی، میرا دل تلخی سے بھر گیا تھا۔ پھر میں نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی اور الماری میں لگے شیشے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ شاید یہ مجھ پر فلموں ڈراموں والا اثر ہی امڑ آیا تھا۔ میں آزادی، اطمینان اور ناقدانہ نظروں سے اپنا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے تھوڑی دیر اپنے سراپا پر ایک نظر ڈالی، چند لمحوں تک ہر زاویے اور ہر انداز سے جائزہ لیتی رہی۔ دل چاہا کہ سیلفی لوں، میں سیلفی نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ میرے پاس معمولی اور عام قسم کا موبائل تھا کہ جس سے سیلفی لے کر اسے دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ فیکٹری میں 2 لڑکیوں سے میری گہری دوستی تھی۔ ان کے پاس بیش قیمت موبائل فونز تھے جن سے وہ ہر لمحے کی یادگار کو کیپچر کرتی تھیں۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میرے پاس بھی ایسا موبائل ہوتا تو میں بھی اپنی ایسی سیلفیاں بنانے سے باز نہیں رہتی۔ مجھے آئینے میں خود کو دیکھنے میں ایک عجیب سی فرحت محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار رمیز کا خیال بھی آ رہا تھا، جس کے آتے ہی میرے اندر اس گھٹن بھرے ماحول میں بھی میرے دل میں خوشی کی لہر سی دوڑ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے عکس کو مخاطب کیا، سوچا کہ جو جتنا دبتا ہے اسے اتنا ہی دبایا جاتا ہے۔ اب میں کسی سے بھی دب کر نہیں رہوں گی، میں بزدل اور کمزور بالکل نہیں ہوں۔ میں اب تک ڈرپوک تھی لیکن آج اور ابھی سے ایک نئی عالیہ ہوں۔ یہی سمجھ لیتی ہوں کہ آج سے میں بھی ایک خود غرض اپنی زندگی جینے والی اور ایک خطرناک زہریلی ناگن جیسی ہی ہوں۔ اور اب میں نے پرانی اور دقیانوسی عالیہ کو ڈس لیا ہے۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ اب میں اس گھر کے ہر شخص کو کہ جو مجھے دبانا چاہتا ہے دبا کر رکھوں گی۔ اب میں خود کے لیے جیوں گی۔ اب کہ میں نے جو عہد کیا تھا وہ پختہ تھا، میری اب اس عہد سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے سوچنے، بات کرنے کے انداز سے لے کر لباس کی تراش خراش تک میں غیر محسوس انداز سے تبدیلی آنے لگی، جسے صرف میرے گھر میں ہی نہیں دفتر میں بھی محسوس کیا جانے لگا۔ اب میں بھی فلموں کے ہیروئنس کی طرح بول دکھائی دینے لگی تھی۔ میں اپنے پرانے خول سے نکل آئی تھی۔ میں اب پہلے جیسی خاموش طبع عالیہ نہیں رہی تھی، دفتر کے مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی عالیہ۔ اب ان کے ساتھ بیٹھ کر گپیں ہانکنے لگی تھی، بات بات پر ہنستی اور کھلکھلاتی رہتی تھی۔ میری قریبی سہیلیاں جانتی تھیں کہ مجھ میں یہ تبدیلی رمیز کی وجہ سے ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سچ بھی تھا۔ اب میری شامیں رمیز کے ساتھ گزرنے لگی تھیں۔ میری خزاں بھری زندگی کے ویرانے میں جیسے بہار سے آ گئی تھی۔ کسی رات ڈنر تو کبھی چائے، کافی، کبھی مہنگے ترین ریسٹورینٹس اور ہوٹلوں میں کھانے کا پروگرام بنتا، تو کبھی وہ مجھے ایسی تقاریب میں لے جاتا تھا کہ جو برگر فیملیز کی رہائش گاہوں میں ہوتی تھیں۔ اس میں نہ صرف VIP بلکہ اعلیٰ افسران کی بیٹیاں اور بیگمات بھی ہوتی تھیں۔ وہاں ہر قسم کے مشروبات ہوتے، رقص کی محفلیں بھی جمتی تھیں، مگر میں صرف کولڈ ڈرنکس ہی پیتی تھی۔ رمیز نے 2-1 مرتبہ مجھے مشروب خاص پینے پر اصرار کیا، لیکن میں نے اسے چکھا تک نہیں تھا۔ البتہ میں رقص دیکھ کر بڑی محسوس ہوتی تھی۔ تقریب سے آ کر جب میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوتی تو سوچتی کہ یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہاں کا ماحول بھی امریکہ یورپ کی طرح ہی ہے، تاہم ابھی بھی میرے اور رمیز کے درمیان ایک فاصلہ اور حجاب قائم تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارا ماحول مشرقی ہے، مگر اب میں دیر سے گھر آنے لگی تھی۔ زیادہ تر دروازہ لالو ہی کھولتا اور ساتھ ہی دیر سے گھر آنے کا سبب بھی پوچھتا، مگر میں اسے بری طرح جھڑک دیتی تھی۔
اب میرے پاس دیر سے گھر آنے کا جواز پیدا ہو چکا تھا، یعنی ہر بار یہی جواب دیتی کہ سہیلی کی بہن کی شادی تھی، آج مایوں تھا، آج سالگرہ تھی۔ جب کوئی بہانہ نہ بن پاتا تو غصے سے جواب دیتی کہ میں دیر سے گھر آتی ہوں تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ یوں میں اپنے گھر والوں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ کئی بار امی کہتی، بیٹی تو سمجھتی کیوں نہیں، ہم سب تیرے بھلے کے لیے ہی تو کہتے ہیں۔ امی بیچاری مجھے سمجھاتی تھی، میں آگے سے انہیں کہتی، امی کیا میں اپنا برا بھلا نہیں سمجھتی، میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ میں یہ تٹ سے انہیں جواب دیتی تھی۔ امی آگے سے کہتی کہ اگر تو بچی ہوتی تو ہم تیری اتنی فکر نہیں کرتے، مگر تو ایک جوان لڑکی ہے، میری ایک بات یاد رکھ لو کہ تیری کوئی لغزش تمہیں کہیں کا نہیں رکھے گی۔ تو ٹھیک ہے پھر، میں ان سے یہ تند لہجے میں کہتی، میں کل سے گھر میں بیٹھ کر کسی اچھے رشتے کا انتظار کرتی ہوں۔ آپ لالو سے کہیں کہ وہ گھر چلائے اور میں آپ لوگوں کی طرح گھر کا نظام سنبھال لیتی ہوں۔ ادھر رمیز اب مجھے پسند کرنے لگا تھا، مگر بات یہ تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ وہ مجھ سے کہتا کہ مجھے اپنی بیوی بالکل بھی پسند نہیں ہے، وہ ایک انتہائی جھگڑالو قسم کی عورت ہے، اسے اپنے باپ کی دولت اور جہیز پر بڑا زم ہے۔ اس عورت نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، میں بس اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ بظاہر خوش پاش دکھنے والا، مگر میں کتنا دکھی و پریشان ہوں کہ میں ہی جانتا ہوں۔ میں اندر سے کتنا ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں، میری سوا کوئی نہیں جانتا۔ عالیہ، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے، اصل زندگی سکون ہے جس سے میں محروم ہوں۔ رمیز مجھے اپنی دکھ بھری کہانی سناتا اور تب میرے لبوں پر ایک ناآسودہ سی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ میں اپنی ماں کے بارے میں سوچتی، مجھے اپنی ماں کے دل میں چھپا انجانا خوف یاد آ جاتا، ان کے چہرے پر ابھرتا غصہ، اور روز مجھے گھر دیر سے آتا دیکھ کر وہ خائف سی ہو کر چپ ہو جاتی۔ جب بھی میری رمیز سے ملاقات ہوتی، وہ مجھے اپنی دکھ بھری ازدواجی زندگی کی کہانی سناتا کہ اس کی ماں نے ایک اعلیٰ دولت مند گھرانے سے اس کے لیے بیوی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ نہ صرف بھدی اور بدصورت ہے بلکہ جاہل گنوار بھی ہے۔ وہ آنکھوں میں جھانک کر کہتا، کاش عالیہ میری تم سے 2 برس پہلے ملاقات ہوگی ہوتی۔ آخر ایک روز رمیز مجھے سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا، پھر پرتکلف ڈنر کروانے کے بعد ساحل سمندر پر لے آیا۔ وہاں دودھیا چاندنی کا منجمد دریا تھا۔ ریت کے ڈھیر پر بیٹھ کر اس نے میرا ہاتھ تھام کر میری آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے پوچھا، عالیہ آخر ہم کب تک ایک ندی کے 2 کنارے بنے رہیں گے؟ ہم کب تک جدا رہیں گے؟ جس طرح سے تم کر رہی ہو اس طرح تو ہم کبھی نہیں مل سکیں گے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا میں ایک لڑکی ہونے کے ناطے اس زابر معاشرے کی اتنی بڑی دیوار گرا سکوں گی؟ وہ کہنے لگا، مگر یہ دیوار جو ہمارے بیچ کھڑی ہے اسے گرانا تو پڑے گا، اور میں اس دیوار کو گرا دینا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب میں تم سے ایک دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسے کہا، رمیز تم اتنی بڑی دیوار کیسے گرا سکتے ہو؟ کیا تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے؟ وہ کہنے لگا، طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہو کہ سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ میں نے اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا، ہم دونوں سول میرج کر لیتے ہیں۔ سول میرج؟ میری اندر خوشی جیسے پھوٹ پڑی۔ ہاں سول میرج۔ رمیز نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کے مجھے قریب کر لیا، پھر مسکرا کر بولا، تم مجھ سے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر سول میرج کر لو، میں بھی اسے اپنے گھر والوں سے خفیہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کوئی دن مقرر کر کے اس رشتے کو قانونی شکل دے کر وکیل کے پاس چلتے ہیں، 100 روپے کے ایک پیپر پر شرائط لکھ دیں گے، پھر وہ دیوار آپ ہی آپ گر جائے گی جو ہمارے درمیان کھڑی ہے۔ سچ میں خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو کر بولی، مگر میرے سوال پر اس کے چہرے پر فکر مندی سی چھا گئی تھی، جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو۔ میں نے سوال کیا، ویسے تم مجھے کہاں رکھو گے؟ دل میں۔ رمیز نے شوق نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکا، تو کیا میں پہلے سے دل میں نہیں تھی؟ میں نے روٹے ہوئے انداز سے کہا، کیوں نہیں بھئی، تم ہی تو میرے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہو، جس کے بغیر میں اپنی زندگی ادھوری سمجھتا ہوں۔ اس نے پیار سے میرا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس شہر کے اعلیٰ رہائشی علاقے میں ایک راستہ فلیٹ لے کر دوں گا جو تم خود پسند کرو گی۔ سچ میں تو جیسے خوشی سے اچھل پڑی تھی، سوچنے لگی کہیں میری سماعت دھوکہ تو نہیں کھا رہی۔ بالکل 100% سچ میری جان۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس گھر میں ہم دونوں ایک خوابناک زندگی کے سفر کا آغاز کریں گے۔ گھر
میرا گھر۔ میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن پھر چپ ہو گئی، مگر میرا دل خوشی سے جیسے جھوم اٹھا تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے بھی راستے بھر میں سوچنے لگی، یعنی اب میں بھی نمرا کی طرح اپنے خواب پورے کر سکوں گی، ایک فلیٹ میں رہ کر نمرا ہی کی طرح خود مختار زندگی گزاروں گی۔ اس کی زندگی پر تو مجھے رشک آتا تھا۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ خواب لہرانے لگے تھے جو میں نے نہ جانے کب سے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ یہ خوشگوار ازدواجی زندگی، اپنا گھر اور سکون، یہ سوچتے ہی کوسے قضا کے سارے رنگ جیسے میری ہر سمت بکھرنے لگے تھے۔ دور، بہت دور سے مجھے شادی کے گیت اور ڈھول کی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں اس لمحہ کو یوں محسوس کر رہی تھی جیسے سچ مچ کی دلہن بن کر ہجلا یا روسی میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ پھر میں نے سامنے نظر آتے اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ اب میری گھر والوں کو کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ دراصل ضرورت اس رقم کی ہوتی تھی جو میں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ماں کے ہاتھ پر رکھتی تھی۔ رمیز نے مجھے نئی زندگی کی خوشخبری سنا کر جیسے ایک سانس دے دیا تھا۔ گھر والوں کی ذمہ داریوں سے پیچھا چھوٹنے کے تصور سے میں مسرور سی ہونے لگی تھی۔ سوچنے لگی، اب مجھے ہمیشہ ہمیشہ اس گھر اور اس جہنم سے نجات مل جائے گی جہاں ہر شخص پھنکارتے ہوئے ناک کی طرح میرے وجود کو ڈسنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ میں آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ وہ گھر میرا اپنا ہوگا، صرف میرا، میری اپنی ملکیت۔ اس پر صرف اور صرف میری حکمرانی ہوگی۔ میں خود مختار زندگی بسر کروں گی۔ اب مجھے اپنا گھر بغیر کسی پس و پیش کے بسا لینا چاہیے، بغیر یہ سوچے کہ آگے کیا ہوگا۔ میں اس غربت بھری زندگی سے چھٹکارا چاہتی تھی جہاں روز کٹ جاتے ہی مجھے سننا پڑتا تھا کہ آج یہ سودا ختم ہو گیا ہے، رملہ کی فیس بھی جمع کروانی ہے۔ میں سوچنے لگی، بار بار زندگی میں ایسے لمحات اور سنہرے موقع نہیں آتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فیصلے میں کسی تاخیر سے یہ خوابناک زندگی میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب تک کی ملاقاتوں میں نے محسوس کر لیا تھا کہ رمیز نہ صرف سیدھا سادہ بلکہ بھلا آدمی ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ محبت کی سرحد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یقیناً اسے پا کر میں اپنے گھر والوں کے دکھوں اور اس مشقت بھری زندگی سے نجات پا لوں گی۔ میرے ذہن میں ایک پل میں ہزاروں خیالات کسی سیارے کی طرح آ کر گزر گئے۔ اگلے روز جب میں رمیز کے انتظار میں ایک کیفے میں بیٹھی تھی، جب اس نے مجھے سوچوں میں گم پا کر میرا بازو ہلاتے ہوئے کہا، شاید تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہوں۔ میں نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور آہستگی سے کہا، تم نے کیسے جان لیا کہ میں یہی کچھ سوچ رہی ہوں گی؟ وہ کہنے لگا، ہر عورت اس عورت کے بارے میں ضرور سوچتی ہے جو مرد کی زندگی میں پہلے سے موجود ہو، اس لیے تمہارا اس انداز سے سوچنا فطری ہے۔ اچھا، میں نے نرمی سے کہا، کیا تم میرے دل کا حال پڑھ سکتے ہو؟ رمیز میرا چہرہ اپنی طرف کر کے میری آنکھوں میں جھانکنے لگا اور کہنے لگا، عالیہ، تم یقین کرو، میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ کیا ایک شخص بیک وقت دو بیویوں کا غلام بن کر رہ سکتا ہے؟ میں ایک دم سے کھلکھلا کر ہنس پڑی، جبکہ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا۔ پھر رک رک کے کہنے لگا، میں صرف اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی بیوی سے طلاق حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس روز اسے طلاق دے دیتا جب تم نے میرے دل کے دروازے پر پیار بھری دستک دی تھی۔ اس عورت سے مجھے غم اور اذیت کے سوا ملتا ہی کیا ہے؟ اسی لیے تو سکھ اور محبت کے لیے تمہارے سامنے جھولی پھیلا رہا ہوں۔ سکھ سے رمیز کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن اس وقت میں کوئی وضاحت طلب کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، میں اپنی ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گی، تمہارے قدموں کی دھول میری زندگی کی افشاں ہوگی۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم میرے قدموں میں نہیں دل میں رہو گی۔ وہ چند لمحوں تک میری صورت تکتا رہا، پھر کہنے لگا، اچھا تو میں وکیل سے بات کر لیتا ہوں، میں اس سے ملاقات کا وقت طے کر کے تمہیں بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، جو تم مناسب سمجھو، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگا، میری ایک دوست کا فلیٹ خالی پڑا ہے، وہ بیرون ملک کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، ابھی جلد لوٹنے والا نہیں ہے۔ فلیٹ کی چابی میرے پاس ہے، وہ اس لیے دے گیا ہے کہ میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔ فی الحال تم اس میں رہو گی، بعد میں تمہارے لیے ایک اچھا سا فلیٹ لے لوں گا۔ تمہیں اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ تم مجھے جہاں بھی رکھو گے میں خوش رہوں گی، بس مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں اس کا اعتماد جیتنے کو کہا۔ میں بہت خوش تھی، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا
کہ میں فضاؤں میں کسی آزاد پنچھی کی طرح پرواز کر رہی ہوں۔ جب رات گھر پہنچی تو 11:30 بج رہے تھے۔ لالو کرسی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور مجھ پر زہر میں بھجے تیر چھوڑ دیے۔ باجی، آپ کا روز روز رات دیر سے آنا معمول بن گیا ہے، پھر بھی آپ کے چہرے پر ندامت کی بجائے سرخی دہک رہی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں گاڑی نکڑ پر خراب ہوگی۔ آج مجھ پر ان تیروں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے رک کر اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک روز میں نے اپنی چھوٹی بہن رملا کے کہنے پر ایک انگلش فلم کی 2 ٹکٹیں بک کروا لی۔ وہ مجھ سے 6-7 برس چھوٹی لیکن کسی سہیلی کی طرح میری دوست تھی، میری بے انتہا ہمدرد۔ جب مجھے کوئی فلم دیکھنا ہوتی تو وہ بھی کبھی کبھار میرے ساتھ جانے کے لیے اصرار کرتی۔ یوں میں 2 ٹکٹس بک کروا لیتی تھی۔ یوں ہم دونوں کبھی کبھار فلم دیکھنے جایا کرتی تھی، لیکن ہم ہمیشہ برقع میں ہی جاتی تھی۔ اس بار بھی چھٹی کے روز ہم نے پروگرام بنایا۔ ہم گھر سے کچھ وقت پہلے ہی نکل آئیں۔ فلم دیکھنے سے پہلے میں اسے قریبی ریسٹورنٹ میں لے گئی۔ اسے چکن بروسٹ بہت پسند تھا۔ میں آرڈر دیکھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ باجی، ایک بات پوچھوں؟ آپ برا تو نہیں منائیں گی نا؟ وہ بروسٹ کھاتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ جو یہ روز روز دیر سے گھر آ رہی ہیں نا، سارا دن آپ کے بارے میں گھر میں سرگوشیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا؟ میں ایک دم سے ہنس پڑی، پھر اس کے قریب ہو کر اشتیاق سے پوچھا، کیا کہتے ہیں سب لوگ میرے بارے میں؟ یہی کہ آپ شاید دفتر کے کسی بڑے آدمی سے دوستی کر بیٹھی ہیں، اس کے ساتھ شامیں گزارتی ہیں، اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھاتی ہیں۔ اور سچ سچ بتا، تیرا کیا خیال ہے؟ میرے لہجے میں کافی نرمی اور تجسس تھا۔ مجھے بھی آپ کو دیکھ کے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پسند کرنے لگی ہیں۔ اب کی بار رملا نے ذرا ڈرتے ڈرتے کہا، باجی، آپ میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ آپ دھیمے دھیمے گنگناتی رہتی ہیں، مسکراتی رہتی ہیں، پھر آپ کا چہرہ کس قدر نکھر گیا ہے۔ بھابھی کہتی ہیں کہ جب لڑکی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ روپ بھی کھل اٹھتا ہے۔ میں نے اسے ذرا تنگ کرتے ہوئے کہا، تم سب کا خیال اور اندازہ بالکل صحیح ہے۔ محبت تو مشک کی طرح ہوتی ہے، یہ چھپ ہی نہیں سکتی۔ وہ ہے کون باجی؟ رملا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ کہیں وہ تو نہیں جو آپ کو گاڑی میں لا کر چھوڑ جاتے ہیں؟ اس کے پاس شاندار قسم کی بڑی سی گاڑی ہے۔ میں نے تو سوچا ہوا تھا کہ گھر والوں کو دھیرے دھیرے یہ بات بتاؤں گی، مگر یہاں تو پہلے ہی دھماکے ہو رہے تھے جس کی مجھے خبر ہی نہ تھی۔ ہم دونوں ریسٹورنٹ سے نکلی اور سڑک پار کر کے سینما ہال کی طرف بڑھی۔ اچانک میری نگاہ پارکنگ پر پڑی۔ ہم سے چند قدموں کے فاصلے پر رمیز کو دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ رمیز گاڑی کا شیشہ بند کر رہا تھا۔ ایک عورت گاڑی کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی قیمتی لباس میں ملبوس تھی۔ بلا شبہ وہ نہایت حسین اور پرکشش تھی۔ رملا مجھے انہیں بغور دیکھتے دیکھ کر رک گئی۔ وہ کہنے لگی، باجی، کتنی حسین اور دلکش نظر آ رہی ہے۔ اس نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ رمیز کے ساتھ اس کے 2 دوست بھی تھے۔ میں رملا کو لے کر ایک گاڑی کی آڑ میں کھڑی ہو گئی جہاں سے میں ان کی باتیں سن سکتی تھی، لیکن وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یا رمیز، بھابھی نے تمہیں آج کیسے حراست میں لے لیا؟ ایک دوست نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہماری بیگم صاحبہ نے ٹکٹ منگوا رکھے تھے، بہت اصرار کیا تو ہم ان کا کہا کیسے ٹال سکتے ہیں، لہٰذا کشاں کشاں چلے آئے۔ رمیز نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتے جواب دیا، یہ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹکٹ نہیں مل رہے، آپ کے یہ دوست یہی بہانہ بناتے رہتے ہیں۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، رمیز نے اپنے دوست کو جواب دیا۔ یہ تو خواہ مخواہ مجھ پر الزام تھوپ رہی ہیں۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، میری جان، حکم فرمائیں۔ تو یہ غلام آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ لائے، مگر ابھی آسمان پر تارے نہیں نکلے ہیں، اس کی بیوی نے کہا، اور فضا کہکہوں سے گونج اٹھی۔ میرے کانوں میں گرم گرم سیسا پگھلنے لگا۔ میں نے تیر زدہ نظروں سے اس عورت کو دیکھا، سوچا تو یہ ہے رمیز کی بیوی، جو نہ صرف نہایت حسین بلکہ بڑی نفیس، شائستہ اور خوش مزاج بھی لگ رہی تھی۔ میں اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی آگے بڑھ گئے، جبکہ اس کے دونوں دوست ابھی بھی وہیں کھڑے تھے۔ باتوں باتوں میں یہ کہہ رہا تھا، رنگ برنگی تتلیوں سے دل بہلانا اس کی عادت ہے، یہ اپنی بیوی کے حکم کے بغیر سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آج جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی بیوی ہی کی بدولت تو ہے۔ میرے دل کو جیسے اندر ہی اندر کوئی نچوڑ رہا تھا۔ کیا ہوا باجی؟ رملا میرا متغیر چہرہ دیکھ کر
परेशान और मुतफक्किर सी हो गई। कुछ नहीं। मैंने खुद को फ़ौरन संभाला। चाय के साथ ब्रोस खा लिया था, इसलिए शायद तेज़ाबियत हो गई। चक्कर सा आ रहा है। बस टिकट वापस करके घर चलते हैं। रमला ने तशवीशनाक लहजे में मेरी तरफ देखा, जैसे वो ना चाहती हो कि हम टिकट वापस करें। मैं उसे लेकर सिनेमा हॉल की इमारत की तरफ बढ़ी। हम अंदर अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। वो मुझसे पूछने लगी, बाजी अब आप ठीक हैं? मैंने मुश्किल कहा, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़िल्म कैसी थी? उसकी कहानी क्या थी? मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ था। मैं तो अपनी ही कहानी के बारे में सोच रही थी, जिसमें अचानक एक सनसनीखेज और चौंका देने वाला मोड़ आ गया था। फ़िल्म ख़त्म होने के बाद हम घर आ गए। मैंने घर आकर उसे फ़ोन पर काफ़ी बातें सुनाई। फिर के रोज़ मैं दफ्तर पहुंची तो पता चला कि रमीज़ अचानक दौरे पर मुल्क से बाहर चला गया है। जाने क्यों मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती थी। पहले मैं कुछ सोचना, समझना और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं कोई भी जज्बाती कदम नहीं उठाना चाहती थी कि बाद में वो फैसला मेरे लिए पछतावा बनकर जहरीले नाक की तरह मुझे डसता रहे। मैं लंच के लिए उठ रही थी कि निम्रा के दफ्तर से उसकी एक सहेली ने मुझे फ़ोन करके कहा, निम्रा नर्सिंग होम में दाखिल है। वो आपको बहुत याद कर रही है। प्लीज़ आप उससे ज़रूर मिल लें। वो बहुत परेशान है। बताती चलूँ कि निम्रा ने एक दूसरे दफ्तर में मुलाजमत इख्तियार कर ली हुई थी। जब मेरे साथ मुलाजमत करती थी तो रोज़ ही मुलाकात होती, मगर अब मेरा पिछले 7-8 माह से उससे कोई राब्ता नहीं हो पाया था। उसका नंबर भी बंद जा रहा था। 7-8 माह पहले जब मेरी एक बार उससे बात हुई थी तो उसने मुझे बताया था कि वो और उसका शौहर छुट्टियां मनाने थाईलैंड जा रहे हैं। उसका नंबर बाद में भी बंद मिलता तो मैंने यही सोचा कि शायद वो लोग अभी तक लौटे ही ना हों। शाम को दफ्तर से छुट्टी पर मैंने उसके लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदा और दिमाग में बहुत सारे सवालात लिए निम्रा के पास पहुंची। उसकी हालत देखकर मुझ पर जैसे सख्ता सा छा गया। निम्रा के चेहरे की शदाबी जाने कहाँ रुखसत हो गई थी। चेहरे पर सुर्खी की जगह सर्दी ने ले ली थी। वो मुझे जैसे बरसों की मरीज दिखाई देती थी। वो मुझे देखकर फूट फूट के रोने लगी। क्या हुआ तुम्हें? मैं बोली तो मेरे लहजे में तार सा था। फिर मैंने झुक कर उसके आंसुओं को टिश्यू से जज़ब किया। वो चंद लम्हों तक आंसू बहाती रही, फिर सिसकियों के साथ बोली, अपनी गलती का खमियाजा भुगत रही हूँ। खमियाजा? मेरा दिल सीने में धक धक करने लगा। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, अभी तो उनकी अलहदगी की मुद्दत में टाइम बाकी था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ है? कहीं ये उसकी किसी गलती का अंजाम तो नहीं है? फिर खुद को संभाल के बोली, पहेलियाँ न बजाओ, साफ साफ बताओ कि असल मामला क्या है। निम्रा ने गहरा सांस लिया जिसमें दुख भरा हुआ था। तुझे साफ साफ बताने के लिए ही तो बुलाया है। मेरे साथ कंट्रैक्ट मैरिज के पर्दे में कैसा भयानक खेल खेला गया है। मैं अपने चाहने वाले की चिकनी चपड़ी बातों में आकर खुद को दबा कर बैठी हूँ। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। अपने घर का ख्वाब गोया पूरा हो गया, दौलत भी मिल गई, लेकिन धीरे धीरे उस शख्स का दिल मुझसे खिलौने की तरह खेलते हुए बढ़ता गया। वो अब अपने दोस्तों को भी मेरे फ्लैट पर ले आता और मुझे मजबूर करता कि मैं उनकी भी हवस पूरी करूं। उन लोगों ने मेरी कुछ नाजेबा तस्वीर और वीडियोस भी बना रखी थी और अब मुझे ब्लैकमेल करते थे। मैं किसी को कुछ बताने के काबिल ना रही थी, क्योंकि मेरा घर से निकलना भी मुहाल हो चुका था। मैं अब उम्मीद से हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पेट में ये बच्चा किसका है। उसका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। मैं उसे कहती थी कि ये बच्चा हमारी शादी की मुद्दत के दौरान पैदा होगा, लिहाजा उसके सरपरस्त तुम ही होगे, मगर वो कहता है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। इसी सबब अब वो यहाँ से कहीं गायब हो गया है। इतने अरसे में तुमसे भी राब्ता नहीं किया कि मुझ पर उस शख्स ने घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। पैसों के बल पर खेला गया खेल ख़त्म हो गया। उसने मुझे अपने फ्लैट से भी बेदखल कर दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ख्याल आया है कि मैं अब कहाँ जाऊँगी। चंद महीने तो मुझे एक मर्द की रफ़ाकत में सुख मिलता रहा, लेकिन वो मुझे बीच मंझधार में छोड़ गया है कि अब मैं किसी काबिल नहीं रही। मैं तो समझी थी कि सब ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने कहा, लेकिन निम्रा, ये मामला तो शायद तुम लोगों ने अपने कानूनी हिसाब पर किया था। वो कहने लगी, ये सब कहने की बातें हैं। वैसे भी कानून की नज़र में ये मुआहदा सिर्फ एक कोरा कागज़ है जिसकी कोई अहमियत नहीं है। काश मैं बाकायदा शादी करके उसकी हुई होती तो उसका गिरबान पकड़ सकती। सोचती हूँ कि काश मैं घर से दुल्हन बनकर बाकायदा निकाह से किसी के साथ रुखसत हुई होती।
अब कौन मेरे इस बच्चे को कबूल करेगा? आगे शादी कर भी लूँ तो मेरे बच्चे को कौन रखेगा? उसने 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मेरे दस्तखत लिए थे। उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि वो मेरी कफालत करेगा। वो बेरब्त कहे गई, मगर निम्रा, निकाह तो हुआ था ना? वो कहने लगी कि शादी नहीं, महज एक लेबल है, हवस पूरी करने का, रंगीन और खुशनुमा लेबल। ऐसे हवस परस्तों की जाजिब नज़रों में हम जैसी नाकबत अंदेश लड़कियां आ जाती हैं। सच पूछो तो हमसे बाज़ारी हुस्न की एक औरत लाख दर्जे बेहतर है, जो सरेआम उस मर्द का गिरबान पकड़ लेती है जो उसे धोखा देता है। मुझे उसकी बातें ज़्यादा समझ ना आ रही थी, मगर आज मुझे एहसास हो रहा था कि घर वालों की रज़ा से शादी करने वाली लड़की को धत्कारना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके घर वाले उसके साथ होते हैं। और शायद मैं भी रमीज़ से शादी करके बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। निम्रा तकिए में मुंह छुपा कर रोने लगी। मैं उसके सर पर हाथ फेरने और बालों को सहलाने लगी। मेरा दिल शिद्दत जज्बात से भर आया था। फिर मुझे अचानक महसूस हुआ कि निम्रा की जगह मैं सिसक रही हूँ। मैं भी तो सोचे समझे बगैर अंधाधुंध ऐसे ही शराब के पीछे दौड़ रही थी। फ़र्क बस ये था कि वो मखसूस मुद्दत के लिए शादी ना थी। मुझे तो निम्रा की ज़िंदगी कितनी रंगीन लग रही थी, मगर आज मुझे उसकी शादी की असल हकीकत मालूम हुई थी, जो मुझे पहले समझ ना आती थी। मैं अब खुद के बारे सोचने लगी कि मैं भी तो एक अंधे कुएं में कूदने वाली थी। 4 दिन की चांदनी रातें ढलने के बाद मैं भी इसी तरह किसी नर्सिंग होम में सिसकूंगी तड़पूंगी। नहीं नहीं, मुझे बीच में मिला हुआ घर नहीं चाहिए। ये तो कुएं से निकलकर खाई में कूदने वाली बात हुई। सर शाम जब मैं घर में दाखिल हुई तो अब्बू, अम्मी, भाई और भावज की निगाहों में जहर में बुझे हुए सवालों के तीर थे। हर निगाह जैसे पूछ रही थी कि तुम आज जल्दी कैसे आ गई। लेकिन अब मेरे दिल में नफ़रत की कोई अब्बर नहीं उठी। मैंने उनको नफ़रत और हकारत से नहीं देखा, बस मोहब्बत भरी निगाहों में सबको समो लिया। मैंने सोचा, मेरे घर वाले जैसे भी हैं, मेरे अपने हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन लोगों ने जो दीवारें खड़ी की हैं वो नफ़रत की नहीं, तहफ़्फ़ुज़ की हैं। यही मेरा अपना घर है, मेरी दुनिया है। अगर मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां हैं तो इसमें अपनायत का सुख भी तो है। ये सभी तो मिलकर खुशियां देते हैं। मैं शराब के पीछे पागलों की तरह क्यों, किस लिए भाग रही थी? अच्छा ही हुआ कि ठोकर लगने से पहले ही मुझे होश आ गया। अगर बस्ती में गिर जाती तो कभी निकल ना पाती। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।